السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور الانوار کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کے سبق میں آپ نے یہ پڑھا کہ صاحب منار نے یہ فرمایا الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، تمام تعریفیں ثابت ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی صراط مستقیم کی طرف۔ تو آج کے سبق میں یہ بتانے جا رہے ہیں کہ صراط مستقیم کا معنی کیا ہوتا ہے، اور اس موقع پر جو خطبے میں مصنف نے فرمایا، اس موقع پر صراط مستقیم سے کیا مراد ہے، صراط مستقیم کا معنی کیا ہوتا ہے، اور یہاں پر صراط مستقیم سے کیا مراد ہے یہ بتایا۔ تو پہلے یہ بتایا کہ صراط مستقیم کا معنی کیا ہے۔ صراط مستقیم کا معنی یہ بتایا کہ ایسا راستہ جو ایک عام راستہ ہو، سیدھا راستہ ہو، جس پر ہر چلنے والا بغیر دائیں بائیں توجہ کیے سیدھا چلا جائے۔ ایسا راستہ جو ایک عام راستہ ہو، سب کے لیے ہو، جس پر ہر چلنے والا دائیں بائیں توجہ کیے بغیر، دائیں بائیں مڑے بغیر سیدھا چلا جائے، اس کو بولتے ہیں صراط مستقیم۔ اور ایسا راستہ جو افراط اور تفریط کے درمیان ہو، معتدل ہو، نہ بہت لمبا اور نہ بہت مختصر، معتدل راستہ ہو، اس کو بولتے ہیں صراط مستقیم۔ والصراط المستقیم هو الصراط الذي يكون على الشارع العام، صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو شارع عام پر ہو، عام راستے پر ہو۔ وَيَسْلُكُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ غَيْرِ أَن يَكُونَ فِيهِ الْتِفَاتٌ إِلَى شِعْبِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ، اور اس پر ہر چلنے والا چلے اس میں دائیں اور بائیں توجہ کیے بغیر۔ وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ مُعْتَدِلًا بَيْنَ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ، اور وہی وہ راستہ ہے کہ جو افراط اور تفریط کے درمیان ہو، درمیانی راستہ ہو۔ اب صراط مستقیم سے کیا مراد ہے، کس پر صراط مستقیم کا لفظ صادق آ رہا ہے؟ تو یہاں پر 3 مصداق بتائے ہیں کہ صراط مستقیم 3 چیزوں پر صادق آ سکتا ہے۔ اس موقع پر جو فرمایا کہ جس نے ہمیں ہدایت دی سیدھی راہ کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، یہاں پر صراط مستقیم سے کیا مراد ہے، کس پر صراط مستقیم صادق آتا ہے؟ تو 3 چیزیں بتائی ہیں کہ ان چیزوں پر، ان میں سے کسی ایک پر صراط مستقیم صادق آ سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر یہ بتایا کہ صراط مستقیم سے مراد ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت، اور دوسرے نمبر پر اہل سنت و جماعت کے عقائد، اور تیسرے نمبر پر ہے راہ سلوک۔ صراط مستقیم ان 3 میں سے کسی ایک پر صادق ہے۔ تو معنی یہ ہوگا کہ تمام تعریفیں ثابت ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی صراط مستقیم کی طرف، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی طرف، یا اہل سنت و جماعت کے عقائد کی طرف ہمیں ہدایت دی، یا ہدایت دی ہمیں راہ سلوک کی طرف۔ وَهَذَا صَادِقٌ عَلَى شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صراط مستقیم کا لفظ یہ صادق ہے
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر صراط مستقیم کا لفظ کیوں صادق ہے، اس کی وجہ یہ بتائی کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ افراط اور تفریط کے درمیان ہے۔ آپ سے پہلے جو انبیاء کرام رہے ہیں ان کی شریعتوں میں اور آپ کی شریعت میں یہ فرق ہے کہ آپ کی شریعت یہ درمیانی شریعت ہے، درمیانی راستہ ہے، اور صراط مستقیم کا معنی بھی آپ نے پڑھا، درمیانی راہ، معتدل راہ۔ اس بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو بھی صراط مستقیم کہا گیا، کیونکہ آپ کی شریعت درمیانی ہے، نہ تو اس کے اندر افراط ہے، بہت زیادہ مبالغہ، غلو، اور نہ اس کے اندر تفریط ہے، کوتاہی ہے، کمی ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں بہت زیادہ افراط تھا، اس طرح کہ ان کے دین میں جو شخص گناہ کر لیتا تھا تو اس کے دروازے پر ایک نشان لگ جایا کرتا تھا، اور اگر کوئی کسی کا قتل کر دے تو قصاص واجب تھا، کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، قصاص میں اسے قتل ہی کیا جاتا۔ اگر مقتول کے ورثہ معاف بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ قصاص لینا ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے ان کے دین میں یہ بھی تھا کہ اگر کپڑے میں کسی جگہ پر نجاست لگ جائے تو اتنا کپڑا کاٹنا ہوگا۔ حالت حیض میں عورت کو ایک دم الگ کرنا ہوگا۔ اس طریقے کے احکام ان کے دین میں تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تفریط تھی، تفریط اس طرح کہ ان کے دین میں شراب اور خنزیر، مردار، یہ چیزیں حلال تھیں، اور ان کے دین میں اگر کوئی کسی کا قتل کر دے پھر بھی قصاص تھا ہی نہیں ایک دم۔ اسی طریقے سے حالت حیض میں عورت کو قریب کرنا ان کے یہاں حلال تھا۔ تو اس طریقے کے احکام ان کے دین میں تھے، تو ان کے دین میں یہ تفریط تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں افراط تھا۔ مگر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، اس شریعت میں درمیانی راہ اپنائی گئی ہے، نہ تو بہت زیادہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ مثلا انہی احکام میں دیکھ لیجئے آپ کہ ہمارے یہاں کپڑے پر کہیں نجاست لگ جائے تو وہ دھل دینے سے پاک ہو جائے گی۔ قتل کر دے کوئی تو قصاص ہے، مگر مقتول کے ورثہ معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ حالت حیض میں عورت کا معاملہ یہ ہے کہ نہ ایک دم الگ کرنا ہے اور نہ وطی حلال ہے۔ تو درمیانی راہ اپنائی گئی ہے شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں۔ اس بنیاد پر شریعت محمدیہ کو صراط مستقیم کہا گیا۔ صراط مستقیم سے مراد شریعت محمدیہ یہ ہو سکتی ہے۔ وَهَذَا صَادِقٌ عَلَى شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور صراط مستقیم کا لفظ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر صادق ہے۔ لِأَنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْإِفْرَاطِ الَّذِي فِي دِينِ موسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ شریعت محمدیہ یہ بیچ میں ہے اس افراط کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں تھا، والتفریط، اور اس تفریط کے درمیان میں ہے الذی فی دین عیسیٰ علیہ السلام، جو تفریط حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تھی۔ وعلی عقائد السنت والجماعہ،
اور صراط مستقیم کا دوسرا مصداق ہے عقائد اہل سنت و جماعت۔ اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں یہ درمیانی ہیں، اور ان کے علاوہ جو دیگر فرقوں کے عقائد ہیں ان میں یا تو افراط ہے یا تفریط ہے۔ مثلا ایک فرقہ ہے جبریہ اور ایک دوسرا فرقہ ہے قدریہ۔ جبریہ کا یہ کہنا ہے کہ بندہ ایک دم مجبور محض ہے، پتھر کی طرح ہے، بندہ اپنے افعال میں ایک دم مجبور ہے، وہ خود کچھ نہیں کرتا، نہ اس کا کوئی اختیار ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ اس سے جبراً کرانا چاہتا ہے کرا لیتا ہے بغیر بندے کے اختیار کے۔ بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ مجبور ہے ایک پتھر کی طرح، جس طریقے سے ایک پتھر کو جدھر چاہا جائے اٹھا کے رکھ دیا جائے، اس میں پتھر کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی بندہ بھی اپنے افعال میں مجبور ہے، جس سے چاہے نیک افعال اللہ تعالیٰ لے اور جس سے چاہے برے افعال لے۔ ایک دوسرا فرقہ ہے قدریہ۔ قدریہ کا یہ کہنا ہے کہ بندہ اپنے افعال پر اس قدر قادر ہے کہ اپنے افعال کا خالق بھی وہی ہے اور کاسب بھی وہی ہے، اس کے افعال میں اللہ کو اختیار نہیں۔ بندہ جو بھی کام انجام دیتا ہے ان کاموں کا خالق بھی خود بندہ ہے اور ان کا کاسب، ان کو کرنے والا بھی بندہ ہے۔ یہ قدریہ کا کہنا ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کا اس سلسلے میں کیا عقیدہ ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ تو بندہ ایک دم مجبور محض ہے اور نہ اس کو اس طریقے سے قدرت ہے کہ ایک دم خالق بھی وہ ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور بندہ کاسب ہے۔ اللہ تعالیٰ فعل کو پیدا فرماتا ہے اور بندہ ان فعلوں کو، ان کاموں کو انجام دیتا ہے مجبوراً نہیں بلکہ اپنے اختیار سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ تو اہل سنت و جماعت بندوں کو ان کے افعال کا خالق نہیں مانتے بلکہ کاسب مانتے ہیں، صرف کرنے والا مانتے ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ درمیانی عقیدہ ہوا۔ اسی طریقے سے ایک فرقہ ہے رافضیوں کا اور ایک ہے خارجیوں کا۔ ان کے عقائد میں بھی افراط و تفریط ہے۔ رافضی ان لوگوں نے حضرت علی کی محبت میں غلو کیا، یہاں تک کہ ان کو انبیاء سے بھی افضل بنا دیا۔ اور خارجی یہ اس قدر گر گئے کہ انہوں نے حضرت علی پر گال گلوچ بھی کیا، ان کے خلاف بغاوت کی ان سے۔ اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ان کے درمیان ہے، دونوں کے۔ اہل سنت و جماعت نہ تو حضرت علی کی محبت میں غلو کرتے ہیں اور نہ ان کے خلاف بکواس کرتے ہیں، بلکہ ان کو خلیفہ برحق، خلیفہ چہارم مانتے ہیں، اور خارجیوں کی طرح گالی غلوج بھی نہیں کرتے بلکہ ان سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، ان سے عقیدت و محبت کا درس دیتے ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ان کے درمیان میں ہے۔ اسی طریقے سے ایک فرقہ ہے مشبہہ۔ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالی جس طریقے سے انسان جسم و جسمانیات والا ہے ایسے ہی اللہ کی ذات بھی ہے۔ اور ایک فرقہ ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالی نے 10 عقلوں کو پیدا کیا، پہلے عقل اول کو پیدا کیا، عقل اول نے عقل ثانی کو، عقل ثانی نے عقل ثالث کو، اس طریقے سے وہ 10 عقلیں مانتے ہیں، اور پھر تمام عالم میں جو تصرف کرتی ہے وہ عقل عاشر کرتی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کا کوئی کام نہیں، وہ معطل ہو گیا، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو ان دونوں کے درمیان میں بھی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت و جماعت
اللہ تعالیٰ کو جسم و جسمانیات سے پاک مانتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ تمام عالم میں تصرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے، سب کچھ اس کے چاہے سے ہوتا ہے۔ تو صراط مستقیم کا اطلاق عقائد اہل سنت و جماعت پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ عقائد اہل سنت و جماعت جبر اور قدر کے درمیان ہیں، رفض اور خروج کے درمیان ہیں، تشبیہ اور تعطیل کے درمیان ہیں۔ الذی فی غیرہا، جو عقائد اہل سنت و جماعت کے علاوہ میں ہیں وہ اہل سنت و جماعت میں نہیں ہیں، بلکہ اہل سنت و جماعت کے عقائد درمیانی ہیں۔ تیسرا مصداق، وعلی طریق سلوک جامع بین المحبت والعقل، اور صراط مستقیم کا اطلاق راہ سلوک پر ہوتا ہے جو محبت اور عقل کے درمیان ہے۔ راہ سلوک پر بھی صراط مستقیم کا اطلاق ہوتا ہے جو محبت اور عقل کے درمیان ہے۔ نہ تو ایسی محبت ہے جو عقل سے خالی ہو، جو جذب تک پہنچا دے، مجذوب بنا دے، اور نہ ایسی عقل ہے جو بے دین بنا دے، بلکہ محبت اور عقل کے درمیان کی جو راہ ہے وہ راہ مراد ہے صراط مستقیم سے۔ سلوک کہتے ہیں کہ اپنے برے افعال، انسان اپنے آپ کو برے افعال سے اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو پاک و صاف کرے، اس کو بولتے ہیں راہ سلوک۔ اپنے ظاہر کو بھی پاک کرے، اپنے باطن کو بھی پاک کرے۔ تو تیسرا مصداق یہ ہے صراط مستقیم کا کہ صراط مستقیم سے مراد راہ سلوک ہے جو محبت اور عقل کے درمیان ہے۔ فلا یکون عشقا محضا مفضیا الی الجذب، تو یہ راہ سلوک نہ تو عشق محض ہوگی جو جذب تک پہنچا دے، اور نہ یہ محض عقل ہوگی جو بے دینی اور فلسفہ تک پہنچا دے۔ نعوذ باللہ منہ، ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اس سے۔ وفیہ تلمیح الی قولہ تعالی اہدنا الصراط المستقیم، اب صاحب منار نے یہاں پر جو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں ہدایت دی صراط مستقیم کی طرف، تو صراط مستقیم کا جو لفظ ذکر فرمایا اس کے اندر صاحب نور الانوار فرماتے ہیں کہ اس میں تلمیح ہے۔ تلمیح کا مطلب کیا ہے؟ تلمیح کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کلام کے اندر متکلم کچھ ایسے الفاظ کا ذکر کر دے کہ جن افعال کے ذریعے کوئی قصہ یا کوئی شعر یا کوئی مثل اور کہاوت یا قرآن کی کسی آیت کی طرف اشارہ ہو۔ یہاں پر بھی صراط مستقیم کا ذکر کیا گیا، اس سے قرآن کی ایک آیت اہدنا الصراط المستقیم کی طرف اشارہ ہے، لہٰذا اس کے اندر تلمیح ہے۔ وفیہ تلمیح الی قولہ تعالی اہدنا الصراط المستقیم، اور اس عبارت کے اندر تلمیح ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف اہدنا الصراط المستقیم کی طرف۔ بس ترجمہ حل کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔